یرسالو، یہاں پر یا کے بعد جو ہے وہ را آ رہا ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یا را پیش یور، سین میں سیٹی آئے گی کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سین زبر سا، یرسالو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یرسالو نہیں پڑھنا، لام پیش لو، یرسالو۔ آگے ہے نیکسٹ لائن پہ علیکما، آئین جو ہے اکثر لوگ آئین کو حمزہ پڑھ جاتے ہیں، حمزہ نہیں پڑھنا، آئین زبر را، آئین زبر را، لام یا زبر لائی، علیکما، میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، اور یہاں پر یا جو ہے لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، یا لین کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کر کے پڑھیں گے، اور یا مدہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پہ لین ہے اس لیے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ علیکما شواظ، یہاں پر جو ہے سمجھنے والی بات ہے، بلکہ پوری لائن میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں بہت مشکل الفاظ آ رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ اب یہاں پر واو ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، جب تک ہونٹ گول نہیں ہوں گے تب تک سمجھ لیجئے گا کہ واو جو ہے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوا، تو اس کو مخرج سے ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کا گول کرنا لازمی ہے۔ شوا، اب اگر کوئی پڑھتا ہے شوا تو یہ غلط ہے، وا نہیں ہوتا، وا، ٹھیک ہے۔ آگے وا ہے، وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، وا کو جب میم سے ملائیں گے، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، نون تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، اور ادغام یرملون کی وجہ سے یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور میم کے بعد بھی نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا، کیسے؟ من نا۔ اب آگے یہ تینوں الفاظ ہیں جس میں ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ۔ آگے جب را کے بعد واو آ رہا ہے، را کے نیچے دو زیر ہیں اور اس کے بعد واو ہے، حروف یرملون میں سے ہے، نون تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام یرملون ہوگا غنہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ شواظم، ظم، بعض اوقات پڑھتے ہوئے لوگ ضا کو پڑھتے ہوئے سیٹی ادا کرتے ہیں، سیٹی نہیں ہے اس میں، ضا جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج سن لیں، زبان کا سیدھا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے، اندرونی جو کنارہ ہے، ٹھیک ہے، اس کنارے سے لگے اور زبان اوپر کی طرف اٹھے تو یہ ضا پڑھا جاتا ہے، ضا ضا، ٹھیک ہے، سیٹی نہیں آئے گی اس میں۔ اچھا جی، شواظم من نار ونحاس، اب نون کے بعد حا ہے، یہ حا بریک ہے، اکثر لوگ اس میں پرابلم کرتے ہیں، ان سے حا جو ہے بریک نہیں پڑھی جاتی، یہ حلق سے پڑھی جاتی ہے، یہ وہ حلق ہے جس کا تعلق منہ کی طرف ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھا جاتا ہے۔ ونحا، ونحاس، سین میں سیٹی آئے گی، اور یہاں پہ اس کا نون تنوین کا اخفا ہو رہا ہے، یہاں سین کے اوپر دو پیش ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تنوین، تنوین اصل میں نون تنوین ہوتا ہے، نون ہوتا ہے اصل میں، اور یہاں پر دو پیش کی تنوین کے بعد یا دو زیر کی تنوین کے بعد یا دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ نون تنوین کا اخفا ہوگا، تو یہاں ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا نون تنوین کے اخفا کی وجہ سے۔ فلا، لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ آگے ہے تصیرون، تا، اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے لیے زبان کا اوپر کی طرف اٹھانا لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ بریک پڑھا جاتا ہے، اوکے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں نون ساکن کا اخفا ہو رہا، اخفا ہوگا کیونکہ تا حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پہ صاد حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور آ کے اوپر سٹینڈ زبر ہے، کھڑا زبر، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔
یہاں پر وقف کریں گے عارضی طور پہ نون کو ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگی، جس کی مقدار 2 سے 2.5 الف کی مقدار ہے لمبا کرنا۔ اگر نہیں کرنا چاہتے 1 الف کی مقدار لمبا کر کے وقف کر دیتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تنتصران، تصیران۔ اب آگے ہے یہ والی جو آیت ہے، کیونکہ بار بار آتی ہے اس لیے ایک دفعہ آپ کو سمجھا دی ہے، اب میں آپ کو اس کو ساؤنڈ میں پڑھا دیتا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے ہے فَإِذَا، ذال کے بعد نون آ رہا ہے، یہ دونوں الف بیچ میں جو آ رہے ہیں یہ گر جائیں گے، نون پہ غنہ کریں گے، نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے کیونکہ شین حروف اخفاء میں سے آ رہا ہے۔ فَإِذَا، فا کا مخرج ہے، اوپر والے دانت جو ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تری والی جگہ کون سی ہے؟ یہاں پر بعض اوقات ہم روزہ رکھتے ہیں یا ویسے کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں تو باہر کا حصہ ہونٹ کا جو خشک ہو جاتا ہے وہ خشکی والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا اندر والی سائڈ پہ جو اکثر ہونٹ کا اندر والا حصہ دانتوں کے ساتھ ٹچ رہتا ہے تو وہ گیلا رہتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تری والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو تری والے حصہ کی جگہ لگے اوپر والے دانتوں کا کنارہ تو یہ فا پڑھا جاتا ہے، فا فا۔ اکثر لوگ جو ہے ہونٹ گول کر کے فا پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے، فا نہیں پڑھنا، فا۔ اچھا جی، اب فا کے بعد جو ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ اگر الف ہوتا تو اس کے نیچے زیر نہیں ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ حمزہ۔ حمزہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے نیچے زیر ہوگی، زبر ہوگی، یا اس کے اوپر پیش ہوگا یا جزم ہوگا تو حمزہ ہوگا، خالی ہوتا تو پھر یہ الف ہوتا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا، ذال کا مخرج ہے، زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے، اندرونی کنارے سے، تو ضا پڑھا جاتا ہے، ضا، ٹھیک ہے۔ او سوری، یہ ذال، ذال ذال بریک پڑھا جائے گا، اوکے، بغیر سٹی کے۔ اب نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، اخفاء ہوگا، نون ساکن کا اخفاء۔ اور آگے ہے قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ تا کے بعد الف اور لام آ رہا ہے، گر جائے گا، تا کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر شد ہے، اور سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، حروف صفیریہ میں سے ہے، بریک۔ اب یہاں پر سین کے بعد میم ہے، ہا نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہاں پہ شاید ہا ہے، ہا نہیں ہے، یہ میم ہے، میم الف زبر ما، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ مد متصل ہو رہی ہے، مد متصل کی مقدار ہے 3 سے 5 الف کے برابر۔ اب یہاں پر جن لوگوں کو رول نہیں آتے، یعنی تجوید کی ڈیفینیشن نہیں آتی، نہیں پتا، ان کو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، وہ اتنا یاد رکھیں کہ الف کے بعد، الف کے اوپر اگر اس طرح کی موٹی لکیر میں موٹی لکیر آ جائے اور اس کے بعد حمزہ اوریجنل شکل میں ہو، یعنی عین کی شکل میں ہو، تو پھر یہ مد متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ ملا ہوا ہو حمزہ تو۔ اگر الف کے بعد، الف کے اوپر بریک لکیر ہو، یہ تو موٹی ہے نا جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، بریک لکیر ہو اور الف آگے جو حمزہ ہو وہ الف کی شکل میں، لکیر یعنی جیسے یہ والی لکیر ہے، ٹھیک ہے، اتنی باریک ہو، اور حمزہ جو ہو وہ الف کی شکل میں ہو، جیسے یہ والا حمزہ ہے، یہ آلا میں اس طرح کی الف کی شکل میں حمزہ ہو تو وہ مد متصل نہیں ہوتی، مد منفصل ہوتی ہے۔ مد منفصل کی مقدار 2 سے 2.5 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، یہ ایک صرف آپ کو میں نے پہچان بتائی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے پہلے نہ بتائی ہو۔ اچھا کیسے پڑھیں گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ، کاف کے آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، وَرْدَتًا، واؤ کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر اور پر پڑھا جاتا ہے، وَرْدَتًا۔ یہاں پر تا کے اوپر 2 زبر ہیں، 2 زبر کی تنوین کے بعد کاف ہے حروف اخفاء میں سے، تو یہاں پر غنہ کیا جائے گا 1 الف کی مقدار۔ اب اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں جن کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ کاف کے بعد الف بھی پڑھا جائے گا، لام بھی پڑھا جائے گا، پھر دال کے ساتھ ملائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب کاف کو دال کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں الف اور لام گر جائے گا،
اچھا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا جائے گا وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کالدان، کال دیہاں، ایسے نہیں پڑھنا، کاف کو دال سے ملانا ہے، قدیہان، ٹھیک ہے؟ ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا، کیونکہ اس ہا جس مخرج سے یہ والا ہا ادا ہوتا ہے حلق سے، اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، قدیہان، فکانت وردتا قدیہان۔ آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نیکسٹ ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا، فا کا مخرج آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں، اب یہاں پر یا کے بعد واو آ رہا ہے، وہ لین ہے، مدہ نہیں ہے، اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا واو زبر یو، فَيَوْمَا حمزہ زیر ای، فَيَوْمَئِذٍ، یہاں پر جو لام آ رہا ہے اس کے اوپر ادغام تو ہو رہا ہے، لیکن ادغام مع الغنہ نہیں ہے، یعنی غنہ کے ساتھ نہیں ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، آگے لام آ رہا ہے، ذلّا، ٹھیک ہے؟ یسألو، یہاں پر سین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یسالو پڑھ جاتے ہیں، یسالو، ایسا نہیں پڑھنا، سین میں قلقلہ نہیں کرنا، یسالو عن ذنبہ، اب یہاں پر عین کے بعد نون آ رہا ہے، ایک تو آپ نے عین کو کلیئر کرنا ہے، عین نون زبر عن، عن، ٹھیک ہے؟ پھر نون کے اوپر اخفا ہے، نون ساکن کا، ذال آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ اب ذال کے بعد نون ہے، نون ساکن کے بعد چھوٹا میم بھی آ رہا ہے، چھوٹا میم کے بعد با بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ ایک آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاؤں، ڈیفینیشن میں نہیں جاتے ہم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کو آتی ہے، کسی کو آتی، کسی کو نہیں آتی، اس لیے جن کو نہیں آتی ان کے لیے پرابلم بنتی ہے، تو ہم ڈیفینیشن میں نہیں جاتے، عام سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ایک الف کی مقدار آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذال کو میم سے ملانا، چھوٹی میم سے، ذم، ذم بھی، ایسا نہیں پڑھنا جو لوگ پڑھتے ہیں ذن بھی، ذن بھی نہیں پڑھنا، ذم بھی، اور جو لوگ میم کے ساتھ نہیں ملاتے، ذن بھی، ذال کو نون کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ ان کی غلطی ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید پہلے نون کو پڑھیں گے پھر میم کے ساتھ ملائیں گے، ایسا نہیں کرنا، ذم بھی۔ آگے ہے انسو، نون ساکن کا اخفا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، اب سین کے اوپر پیش ہیں دو پیش، تو سین کے بعد واو آ رہا ہے حروف یارملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام یارملون ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَا جان، یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنا کیسے، یہاں پہ شد والے حرف پہ وقف کیسے کرنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ کسی حرف کے اوپر کسی لفظ کے اوپر وقف کر رہے ہیں، اس لفظ کا آخری حرف مشدد ہو، یعنی اس کے اوپر شد ہو، تو وقف کرتے ہوئے اس شد کی جو ہے وہ ہاف حالت پڑی جاتی ہے، کیسے؟ وَلَا جان، یہ تھوڑا سا جو میں زور دے کے پڑھ رہا ہوں نا، یہ شد کی ہاف حالت پڑی جا رہی ہے، اگر ایسا آپ زور دے کے نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں، یہیں پہ سٹاپ کر لیں، یہ سورۃ الرحمن کا پارٹ نمبر 6 ہے، یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے 6۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء
ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے۔ اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے آپ کو سمجھانا، آپ تک اس طریقے سے ویڈیو جو ہے وہ پہنچانا۔ آپ بھی اپنے دوستوں میں جاننے والوں میں ضرور اس کو شیئر کریں واٹس ایپ لنک کے ذریعے، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔